بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بزرگ معظم سٹی 42 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان میں خوش آمدید۔ آج 10واں روزہ ہے، امید کرتے ہیں پہلا عشرہ جو ہے آپ کا بڑا بہترین گزرا ہوگا۔ ہماری دعا ہے آئندہ روزے بھی جو ہیں وہ اسی طرح آگے گزریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شیخ الوظائف حکیم طالب محمود چغتائی، چیف ایڈیٹر افکری۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت ہیں؟ اللہ مبارک کرے۔ اور حکیم صاحب آج 10واں روزہ ہے، اختتام کو انشاءاللہ آج سے پہنچے گا اور پہلا عشرے کا بھی اختتام ہو گیا، کل سے انشاءاللہ دوسرا عشرہ ہے۔ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ تو مجھے چاہیے کہ 10ویں روزے کا کوئی میں آپ کو تحفہ دے دوں۔ جی ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ اسٹریٹ کرائم جب بڑھ جائیں، جی حسد بڑھ جائے، اور اگر کسی کو اللہ نے عزت رزق دولت دی ہے اس کی برداشت ختم ہو جائے، ٹھیک اس ہے، وقت صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 بار۔ ٹھیک ہے، آپ گھر سے پڑھ کے نکلے، چھینا جھپٹی، گن پوائنٹ، جیب تراشی، اغوا برائے تاوان، صحیح، اور گھر سے پڑھ کے نکلیں حادثے، ٹریفک کے، دشمن کے، کھانے پہ پڑھیں، کھانے میں زہر ملائے تو اثر نہیں کرے گا، کھانا صحت بنے گا، اور کھانا بیماریاں تکلیف نہیں بنے گا۔ صحیح، آپ اپنے لباس پہ، اپنی سواری پہ، اپنے بچے پہ پڑھیں، بچہ سکول میں، میاں واپس آئے گھر دفتر، یعنی حفاظت کا کوئی نظام ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ سواری پارک کرتے ہیں، بائک، موٹر سائیکل، گاڑی، تو نیت 11 بار یا حفیظ و یا سلام، 11 دفعہ ہی صرف کافی؟ 11۔ اور کوئی صبح شام یا کسی آپ ٹائم؟ جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہو اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے؟ حفاظت کا نظام اس ٹھیک کے ہے، اندر انوکھا ہے۔ صحیح، آپ سفر پہ نکلے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر بار، آپ کی زندگی میں حفاظت رہے، ٹھیک ہے، 11 بار یا حفیظ و یا سلام۔ یا حفیظ و یا سلام، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حکیم صاحب جس طرح سے ذکر ہوا پہلے عشرے کا، دعائیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں پہلے عشرے کی، انشاءاللہ دوسرے عشرے کی بھی دعائیں مخصوص کی گئی ہیں۔ کچھ مزید ایسی آپ وظائف یا کچھ ایسی دعا جو کہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں، سارا دن پڑھ سکیں، کیونکہ دوسرا جو ہے عشرہ کل سے انشاءاللہ؟ آپ نے لفظ استعمال کیا پڑھتے ہیں، جی آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، لیکن جب دعاؤں کا وقت آئے اس وقت دعائیں پڑھنی نہیں، مانگنی ہے۔ جی ضرور، بالکل، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ جی جی بالکل، ٹھیک، حدیث میں میرے آقا کملی والے کا فرمان ہے، فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، بالکل، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو ہم نے دعائیں مانگنی ہے، پڑھنی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ سلسلہ جو ہے اور جو دعا آپ نے بتائی ہے وہ دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا میں چھوٹا سا مفہوم عرض کروں جی کہ مجرم تھا، پکڑا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک، جی اب گرپ میں ہے، اب وہ جو چاہیں سزا دیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کی ادا دیکھی، آپ نے ترس کھایا، رحم فرمایا، فرمایا جا ہم نے تجھے معاف کیا، رب اغفر معاف کیا، ورحم سبحان اللہ، عطا بھی کیا، صحیح، وانت خیر الراحمین، جا کوئی اس سے بڑا سخی ہے تو تلاش کر کے دکھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بندہ رمضان کے سارا دن کھلا اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، اللہ پاک جل شانہ حیرت انگیز ایک اس کو کمال دیتے ہیں، اور وہ کمال یہ دیتے ہیں، آج سے 14.5 صدیاں پہلے، 1440 سال پہلے جس نے روزے رکھے تھے جی اور جس کو رمضان ملا تھا، جی، اور اس رمضان میں اس نے ولایت کی آخری عبادت کی تھی، اس کے پڑھنے والے کو وہ عبادت کا مقام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کتنے ولی گزرے، جی ابدال، قطب، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، بالکل، ابرار، بڑی بڑے مجتہدین، مفسرین، اولیاء، صالحین، انہوں نے کتنی باتیں کی ہوں گی، لیکن رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ سورۃ المومنون کی آخری آیت ہے، جی اس کو کھلا پڑھنے والے کو وہ مقام ملے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو حکیم صاحب جس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو رہا ہے،
تو کچھ مسائل بھی ساتھ ساتھ لوگوں کے جو ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور ابھی تک پوری کوشش یہی ہے کہ تمام جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں حاضرین، ان کے مسائل جو ہیں آپ کے ساتھ جو تعاون ہے انشاءاللہ اس کا حل کیا جا سکے، اس کا حل تلاش کیا جا سکے۔ حکیم صاحب، اکثر جو ہے وہ جوڑوں کے درد کی ہم نے بات کی تھی، کافی ذکر بھی اس کا ہوتا رہا، اور دردیں اور یہ وہ، لیکن ایک مسئلہ ہے گھٹنوں کا، اسپیشلی گھٹنوں کے درد کا، اور وہ بھی بزرگوں میں، جو کہ ایکسرسائز بھی اب کرنے کے لیے اتنے مشکل ہوتی ہے ان کے لیے، 60 سال سے اوپر کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ایکسرسائز وغیرہ کرنا، تو ان کے لیے گھٹنوں میں اسپیشلی اٹھنا چلنا بیٹھنا مشکل ہوا ہو، حل اس کا تو اللہ تعالیٰ نکالے بہتر ہے، لیکن کیا ایسا پڑھیں یا کچھ ایسا ٹوٹکا آپ بتائیں جن سے اس کی کوئی آسانی ہو سکے؟ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی، جی آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں اگر پاک ہے تو وضو کر رہے ہیں، بے شک بالکل ہے جی ٹھیک۔ جراثیم کا نظام ہم کہتے ہیں کہ اس پانی میں ہے، میں کہتا ہوں، میں نے کچھ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں پانی سے وائرس کس کو لگتا ہے؟ وہ کہہ لیں یہ جھگیوں میں رہنے والے، محلے میں دیہاتوں میں رہنے والے، ان کو تو کوئی وائرس نہیں لگتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو وائرس کو فیل کرتا ہے، لیکن ہمیں احتیاط لازم کرنی چاہیے۔ جی جی تو میری عرض یہ ہے کہ وضو کے بعد جو بندہ 3 گھونٹ پانی پیے گا، وضو دریا سے، ندی سے، نلکے سے اور بیسن سے، پانی پاک ہے تو وضو کر سکتا ہے، پاک ناپاک سے تو وضو نہیں کر سکتا، اور وہ پیا بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے 3 گھونٹ پانی جو بندہ پیے گا اس کے 5 فائدے بتاؤں گا۔ جی آنکھوں کے ہلکے ہوں، ٹھیک ہے جوڑوں کا درد ہو، ٹھیک اور ہے کتنا بڑا ہو، ہائی بلڈ پریشر اور غصے کی انتہا کہ خود تھک گیا ہو، صحیح کمر اور مہروں کے مسائل ہوں، ٹھیک ہے اور یہ بیماری کوئی ایسی بیماری لا علاج ہو جس کا اس کو علاج نہ آتا ہو، وضو کے 3 گھونٹ، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، میں نے پاس اس کی مستند روایات کی سندیں ہیں ٹھیک ہے، کہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی، مطلب جب مکمل کر لی ہے اس کے بعد 3 گھونٹ پانی۔ اب آپ کو روزہ ہے تو بھی پینا ہے، لیکن منہ میں سے ڈال کے نکال دینا ہے، عمل کو نہیں چھوڑنا، صحیح ٹھیک ہے، عمل عمل نہیں چھوڑنا، باہر نکال دیں، صحیح کچھ پانی ایسے ہیں جس میں شفا ہے، زمزم کا پانی، جی بارش کا پانی اور وضو کے بعد کا پانی، 3 پانیوں میں شفا ہے۔ سب سے ٹاپ پہ زمزم کا پانی ہے، پھر بارش کا پانی ہے، اور پھر وضو کے بعد کا پانی۔ ٹھیک ہے صحیح۔ اور حکیم صاحب اس کے ساتھ کچھ اگر پڑھنا دوا، یہ دوائی بھی کوئی؟ ایک میرا مشہور نسخہ ہے، ہزاروں اگر میں لاکھوں کہوں تو انشاءاللہ مبالغہ شاید نہ ہو، کیکر کا گوند، سہانجنے کا گوند اور دیسی جوائن، بس ٹھیک ہے کیکر کا گوند، سہانجنے کا گوند اور دیسی جوائن، یہ ہم وزن لے لیں، ایک چٹا جی باریک پیس لیں، ٹھیک ہے، 1 چمچ صبح شام، صبح شام، اگر تکلیف زیادہ ہے تو صبح شام بھی، صبح دوپہر شام بھی کر سکتے ہیں۔ جن کے گھٹنوں میں گیپ ہے، درد حد سے زیادہ ہے، گھٹنے کہتے ہیں تبدیل کرائیں یا کرا بھی چکے ہیں، یا جن کے مہروں کے مسائل ہیں، جی 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 مہروں کے، جی ڈسک کے، L1 L4 L3 وغیرہ، جی فوراً وہ یہ دوا چند دن چند ہفتے استعمال دودھ یا پانی سے، ٹھیک ہے، دودھ یا پانی کے ساتھ، اور کچھ صبح عرصہ، شام 2 ٹائم 3 ٹائم ٹھیک کچھ ہے، عرصہ استعمال۔ انشاءاللہ ضرور اس کا جو ہے اثر ہوگا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ جو اس سے افیکٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے جو آپ نے بتایا طریقہ کار وہ اس پر عمل کریں اور اس کا حل نکلے۔ حکیم صاحب آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور بھی مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ، ایمان کی کمی کہہ لیں یا کچھ ایسا ہے، معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہم بہت زیادہ ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر اس پر ہم نے آپ سے کچھ جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ یہ وہم ہے کیا، اس کا حل کیا ہے۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے، حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ابھی کالز بھی لیں گے، حاضرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے شہر رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، شہر رمضان آپ دیکھ رہے ہیں سری 42 پر، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے، میں ابوذر معظم، حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ کافی ذرا دیکھا گیا ہے کہ کیا اس میں وجوہات، ایک تو ہم اس پہ بیان کریں گے کہ وہم، توہم پرستی، اس کے وجہ سے لوگوں کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے، وہم کرتے ہیں، آگے زندگی میں نکلنا، اپنے کام امور سر انجام دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کی وجوہات کیا ہیں،
ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا؟ ایک ہے احتیاط. جی اگر انسان نے زندگی میں احتیاط کا پہلو نہ چھوڑ دے تو بھی نقصان دہ ہے. ایک ہے احتیاط سے بڑھ کے احتیاط. جی احتیاط کا حیضہ. ٹھیک ہے، احتیاط کا حیضہ ہو گیا. حیضہ ہو گیا. صحیح. تو احتیاط کا حیضہ پھر اسی کا نام وہم ہے. وہم. ٹھیک. صحیح. عرض یہ ہے کہ وہم کا بہترین علاج اللہ کی ذات پہ توکل اور اعمال نبوی مسنون اعمال، جیسے میں نے عرض کیا یا حفیظ و یا سلام، ان پہ یقین ہو کہ میں نے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کیا کہنے اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو جتنا یقین ہوگا اتنا اعمال پہ سے تعلق بھی ہوگا اور توکل بھی ہوگا اور وہم ختم ہوتا جائے گا اور زندگی میں سکون بڑھتا جائے گا. اچھا، یہ وہم بڑھتے بڑھتے بہت بڑی نفسیاتی بیماریاں، جی بالکل وہی نفسیاتی الجھنیں جی اور بہت بڑی بیماریوں اور ڈیزیز کی شکل اختیار کرتا ہے. ایسے ہی ہے. شروع ہوتا ہے مثلا میرے ہاتھ ناپاک ہے، ہاتھ دھوتے 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 جلد گل گئی، صابن ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا. اب اس پہ جو اسلام کا نظام ہے، وہم شروع ہمیشہ ٹوائلٹ سے ہوتا ہے، بیت الخلاء. ٹھیک ہے. اور جو بیت الخلاء کی دعا نہیں پڑھتا جی اس کی زندگی میں وہم بہت بڑھتا ہے. صحیح. بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. میں اس کا ایک فلسفہ بتاتا ہوں. آپ نے کوئی کال لینی ہے تو لے لیں، میں ایک چھوٹا سا فلسفہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. کوئی کالر ہو تو وہ آپ کا پہلے کال لے لیں آپ. جی ہاں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پہ ہاں چل. ٹھیک ہے جی، کال ہم پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، بات کیجئے، اپنا نام بتائیے. حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ جی عبدالرحمان بات کر رہا ہوں فیصلہ سے. جی بتائیے. جی حکیم صاحب کو میرا سلام دیجیے گا. اور میں یہ پوچھنا تھا کہ میں ایک نا 3.5 سال سے نا جاب کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ جاب ہے، وہ ہے ڈیلی بیسس پہ، تو ریگولر نہیں ہو رہی. تو میں نے اس چیز کے لیے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ دعا بھی کر دیں، کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک جی حکیم صاحب. رات ایک صاحب نے ایک عجیب بات بتائی. جی ہمارے ہاں تسبیح خانے میں جی مجمع ہے. کہنے لگے میرے ایک صاحب ہیں، دوست ہیں، مل اونر ہیں، ان پہ بہت قرضہ ہو گیا، پریشان تھے. میں نے میاں صاحب ان کو بلایا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ سورۃ قریش پڑھیں، دن رات ہر لمحہ ہر لحظہ وضو بے وضو. 1 سال انہوں نے سورۃ قریش پڑھی. کہا میں بھول گیا. سال کے بعد رابطہ ہوا تو کہنے لگے میں نے 65 کروڑ کا قرضہ ادا کیا ہے صرف سورۃ قریش کی برکت سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 65 کروڑ کا قرضہ ادا کیا ہے. سبحان اللہ. کوئی گمان نہیں کر سکتا آج کے فائنانشلی معاشی بحران میں تو سورۃ قریش ایک انوکھی چیز ہے. سبحان اللہ. میں سورۃ قریش 3 بار کھانے کے بعد ایک کمال بتاؤں گا، آپ ذرا یاد دلائیے گا، مجھے اچانک یاد آیا. ٹھیک ہے. لیکن محترم ہو، اگر اپنی نوکری کو پکا کرنا چاہتے ہیں، پرماننٹ جاب، تو اس کے لیے سورۃ قریش کثرت سے پڑھیں. سورۃ قریش کثرت سے پڑھیں، کثرت سے کھلا پڑھیں. جی، صبح کھلا. شام جب مرضی. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سورۃ قریش کی برکات اور سورۃ قریش کی خیریں ہوں گی اور اللہ پاک کی رحمت، اور سارا گھر پڑھے گا تو برکت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کے بعد آپ وہ کہہ رہے تھے کہ کھانے کے بعد جو سورۃ قریش پڑھنی ہے. ہاں، کھانے کے بعد جو بندہ 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، ٹھیک ہے. اگر پہلی دفعہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کھانے کو صحت بنائیں گے. بیماری کھانا نہیں بنے گا، وہ کھانا نور بنے گا. اس کھانے سے عبادت اور عبدیت اور خود بخود آئے گی ایک دفعہ جو پڑھے گا. ٹھیک ہے. کھانے میں زہر ہوگا، اثر نہیں کرے گا. کھانا بیماری، کولیسٹرول، شوگر، یوریا، یورک ایسڈ، ہائی بلڈ پریشر نہیں بنے گا جو ایک دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسری دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ہمیشہ لاجواب رزق اور اچھا دسترخوان عطا فرمائیں گے. بہترین رزق، بہترین دسترخوان. ٹھیک ہے. اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورۃ قریش ہر کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، فائنانشلی کرائسس سے، معاشی بحران سے بچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی سورۃ قریش کھلا بھی پڑھیں اور کھانے کے بعد بھی پڑھیں 3 بار، اور اس کے علاوہ کھلا پڑھیں تو وہ بھی بڑا افضل ہے اور اس کا ضرور فائدہ ہوگا. کیونکہ صاحب وہی ہم
वहम की बात कर रहे थे, फिर कॉल आ गई तो जी। इस वजह से रुकना पड़ गया। उस पर आप मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बैतुल खला की दुआ मेरे आका कमली वाले की मसनून दुआ है। जी मैं एक छोटा सा वाकया बयान करूं। जी 2 हस्तियों का नाम लूंगा। एक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जी फरमाया एक दफा आप तशरीफ ले गए हाजत के लिए, लेकिन फौरन वापस आए। पूछा शेख क्या हुआ? फरमाया मैं बैतुल खला की दुआ पढ़ गया, भूल गया था। ठीक है जी और एक और हस्ती है हजरत इमाम मूसा काजिम, जी आले रसूल के शहनशाह हैं। उनके बारे में भी यही रिवायत है कि मैं बैतुल खला की दुआ भूल गया था। और आप बैतुल खला की दुआ के 2 लफ्ज देखें, खुबस और खबाइस। जिन और जिननी, यानी टॉयलेट में जितनी आप टाइलें लगा लें वहां फैमिली रहती है और हमें नजर नहीं आती। और अगर बात नजर की है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन है, मुझे कोई ऑक्सीजन दिखा दे। बिन माने साइंस की हर रिसर्च को माना। जी ठीक है, ये मेरी आवाज आप कहां कहां पहुंचा रहे हैं, नजर तो नहीं आता। जी बिल्कुल, सेटेलाइट से आ रही है, बिल्कुल। सेटेलाइट है, जो भी निजाम है। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, बस दैट्स ऑल। मुझे बिल्कुल कोई सही, लॉजिक वजह फरमाया। नहीं कि वहाँ फैमिली है। जहाँ फैमिली है वहाँ बच्चे हैं, और इंसान बैतुल खला में ना चाहते हुए नंगा होता है। जी और यहीं से बीमारियां, और यहीं से वहम की बीमारी, सही और यहीं से हैरत अंगेज बीमारी। सही मैं जो बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसकी साथ साइंसी लॉजिक भी हो। मेरे जिन दोस्तों को मेरी बात अगर कोई पत्थर के दौर की नजर आए तो वो फौरन अपने बैतुल खला के निज़ाम को सर्च करें साइंस पे। जी जी बिल्कुल। तो आज के बाद हम वहम से बचने के लिए बैतुल खला की दुआ और बीमारियों से बचने के लिए उसका एहतमाम करें। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अगर याद नहीं, जरूर याद करें, बड़े हादसों से, बड़ी बीमारियों से बच जाए। ये लिख लें बाहर, बैतुल खला के बाहर लिख लें, एक साइड पे लिख दें, कोई हर्ज नहीं। आते जाते पढ़ें उसको। खवातीन अगर याद करें ना, किचन में छोटी सी चिट लगा दें, ठीक है, गाड़ी के सामने। मैंने अक्सर दुआएं ऐसे याद की। सही, आते जाते नजर पड़ेगी तो किचन में तो मैंने याद नहीं की, जी जी, लेकिन अपनी स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी में मैंने दुआएं याद की। आते जाते जो है वो पढ़ी जाती है। तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर असर होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे हाज़रीन जो है इस पर अमल दरामद करेंगे। हकीम साहब एक कॉल ले लेते हैं आपकी इजाज़त से, फिर इंशाल्लाह दोबारा जो है हाज़रीन की तरफ भी आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बात कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हकीम साहब, मेरा मसला है थोड़ा सा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। जी बताइए क्या मसला है। मेरे कभी मतलब कि राइट हैंड में दर्द होती है, कभी सीने में दर्द होती है, मतलब कि यही चीज है, तकलीफ बहुत होती है। दवाई वगैरह भी खाती हूँ लेकिन आराम नहीं आता। ठीक है जी, शुक्रिया। एक छोटा सा टोटका बताऊंगा, जी एक एहतियात का और एक दवा का। जी एक तो मोहतरमा घर के काम यकीनन करती होंगी, जो खवातीन के घर के काम करती हैं। आजकल सीने का कैंसर बहुत हो रहा, जी जी जी, वो कभी नहीं होता इंशाल्लाह। और दूसरा, जिस्म की दर्दें वगैरह नहीं होती। तस्बीहात फातिमा जिस्म की दर्दों का आखिरी इलाज है। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ले गई अपने बाबा की बारगाह में। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने तस्बीहात फातिमा, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई थका मारा हारा कुटिया, ठीक है, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये आप जब भी अपने आप की थकान को महसूस करें, सोते वक्त भी आप पढ़ लीजिए, और पढ़ के अपने जिस्म पे तसव्वुर में फूंक मार दें। ऐसा इलाज है जिसकी हद नहीं थकान। सुभान अल्लाह, तस्बीहात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार। ये सैयदा का मेरे मुताबिक एहसान है सारी इंसानियत पे कि अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में गई और तोहफा लेके सारी इंसानियत पे एहसान कर दिए। इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल सब पे ये फ़र्ज़ है, बल्कि पढ़ें और अपने लिए बहुत अजब चीज़ है, आसानियाँ पैदा करें, देखने वाले भी। एक दवा जी, सफ़ेद ज़ीरा और देसी जवैन। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा और देसी जवैन, मेरा तो मशवरा है कि ये पाउडर, ये फक्की, ये चूरन हर घर में हो।
کبھی موٹاپا نہیں ہوگا, پیٹ ویٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور وضو برقرار رہے گا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا وضو نہیں رہتا, گیس بادی تبخیر ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, احتیاط بھی کھانے میں کریں, احتیاط بھی کریں. احتیاط بھی کریں, لاہور نہ, وہ نہیں کرنا, لاہور نہیں کرنا, لاہور نہیں کرنا, صحیح لاہور میں رہتے ہوئے. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بجا فرمایا یہ 1 چمچ صبح شام انشاءاللہ تعالیٰ. حکیم صاحب جس طرح گفتگو کا سلسلہ جو بڑھ رہے ہیں اور کالز بھی آ رہی ہیں, حاضرین بھی بیٹھے ہیں, لیکن ایک بریک لینی ہے, پھر اس کے بعد پھر کالر لے لیجیے. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر حاضرین سے بھی ہم نے نا پوچھنا ہے, کیونکہ سوال جو ہیں کافی زیادہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی آئیں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, دوبارہ واپس آئیں گے, پھر آپ کی کالز بھی لیں گے اور اس کے ساتھ حاضرین سے ہی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے شاہ. ویلکم بیک. شاہ رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین جو ہیں آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب بھی جیسے موجود ہیں, حاضرین بھی موجود ہیں. حکیم صاحب سے اب ہم گزارش کریں گے کہ جو ہے نا حاضرین سے بھی ہم کچھ سوال لے لیں, لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے. جی کال لے لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ حاضرین کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم, بات کیجیے, اپنا نام بتائیے. حکیم صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی میرا نام رابعہ ہے, میں گجرا والے سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. حکیم صاحب میرے شوہر ہے نا میرے بچوں کو بہت مارتے ہیں. میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں, تو جو میرے جیٹ ہے نا جٹھانیاں, ان کے کہنے پہ وہ ہر کام کرتے ہیں. ان کی روح پہ جیسے ان کے دماغ پہ قابض نہیں ہو جاتے, جس طرح انہوں نے کہنا ہے نا انہوں نے اس طرح ان کی بات مان لی ہے. حکیم صاحب میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہوئے ہیں, تو ان کے کوئی حقوق نہیں پورے کرتے. اور سننے میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ میں بیمار رہنے لگتی ہوں کہ میرے شوہر ہماری سارے حقوق پورے کرنے میرے بچوں کے, اور گھر کا خرچہ وغیرہ اٹھائے, سب کچھ رینٹ پہ رہتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جی حکیم صاحب کیسا والد ہوگا کہ بچے گھر آئیں تو بچے چپک جائیں, کوئی کان نوچے, کوئی سر نوچے, کوئی کپڑے نوچے. خوبصورت تو یہی ہے ریلیشن. اور وہ کیسا والد ہوگا کہ بچے دبک جائیں, ڈر جائیں. وہ والد نہیں ہے, والد دوست ہوتا ہے. اور پھر جب بچے شرارتیں کریں نا, بچے شرارت, اس دن میرے بچے شرارتیں کر رہے تھے تو ان کی والدہ کہہ رہی تھی تم سختی کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. میں نے چپکے سے کہا ان کا باپ ہی ایسے تھا. میں بھی بچہ تھا نا. جی بالکل. ہمیں اپنا بچپن کیوں بھول جاتا ہے. بچوں سے دوستی, پیار, محبت. اور میرے آقا کملی والے نے فرمایا کہ بچوں کی رسپیکٹ کرو, ان کی عزت نفس مجروح نہ کرنا, ورنہ بڑے ہو کے انتقام لیں گے, انتقام لیں گے. اس میں محترمہ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا. وہ وظیفہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 45. ٹھیک ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے, اگر یہ یاد کر لیں اور اس کو دن رات شوہر کا تصور کر کے, ایسی عادات میں چینج آئے گی, چینج آئے گی. اور محبت اور پیار کا انوکھا ایک سما ہوگا, اور گھر کے آنگن میں سہانا آنگن ہوگا اور خوشیاں ہوں گی. اس کو خوب پڑھیں اور خوب پڑھیں. انشاءاللہ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, پھر اگلی سوال کی طرف آتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جتنے بھی ظلم ہے نا ظلم ہو, انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس برکت سے آیت کی. حکیم صاحب حاضرین کی طرف رک کر لیں اور پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے پروگرام سلسلہ. جی پوچھئے, کنہوں نے سوال پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم. صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 8 سال ہے, تقریباً 1 ماہ پہلے اس کو بخار ہوا تھا. تقریباً 1 ماہ پہلے اس کو بخار ہوا تھا, 12-14 دن بخار رہا, اب وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, مگر اس کی صحت اسی طرح ابھی تک بحال نہیں ہو پائی ہے. ایک تو یہ. دوسرا سوال ہے صاحب یہ کہ کچھ ایسا ہو کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ وظیفہ, کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے اللہ کا ذکر جو ہے زبان اور دل پہ جاری ہو جائے, کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے. صحت مند بچے کے لیے ایک ٹونک بتاتا ہوں. جی. پنواری کے پاس جائیں, پان والے کے پاس, چونے کا اوپر کا متھرا ہوا پانی تھوڑا سا لے لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چونا لگاتے ہیں نا پان کو, متھرا ہوا پانی لے لیں. اگر وہ پانی 1 چمچ ہے تو اس میں 1 کپ بڑا پانی کا ملا لیں اور 5 چمچ شہد کے ملا لیں. ٹھیک ہے. اس پانی میں ہاں چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, پر بچے ایسے بڑے موٹے موٹے پینے گونگلوں سونے. ٹھیک ہے. صحیح. 1 چمچ پانی صحت مند چونے والا بڑا, جی,
اور 1 کپ پانی سادہ سادہ پانی اور 5 چمچ شہد، شہد کے، یہ ملا کے مکس کر کے آپ فریج میں رکھ دیجئے. ٹھیک ہے یک بستہ ٹھنڈا نہ پلائیے بچے کو. ٹھیک ہے یہ 1 چمچ صبح دوپہر شام بحیثیت سیرپ پلائیں. ٹھیک ہے اور اگر بچے چاہتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مشروب کا فلیور ملا لیں، کوئی مشروب سرخ رنگ کا مشروب ہے وہ ملا لیں، جام شیری ہے، روح افزا ہے یا کوئی اور ہے. تو یہ دن میں 3-4 بار بچوں کو پلائیں. اس سے بڑا صحت مند ٹانک میں نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ ضرور اس کا اور اثر دوسرا ہوگا. انہوں نے جو بتایا کہ رمضان بہتر گزرے، اس رمضان میں کسی بھی دن میں کسی بھی لمحے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں ٹھیک ہے اور اللہ سے کہیں کہ مولا میری جتنی بھی خطائیں ہیں ان خطاؤں کی وجہ سے قبولیت کے دروازے مجھ پہ بند نہ کرنا. سبحان اللہ. اگر 10 منٹ گڑ گڑا کے یہ دعا مانگ لیں، اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کا سب سے بہترین رمضان گزرتا ہے. انشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھے جی. کیم صاحب ایک بار پھر حاضری کی طرف رخ کر لیتے ہیں. کوئی اور سوال ہے؟ جی سوال پوچھیے گا. جی السلام علیکم. میری بیٹی نا وہ 3 سال پہلے چھت سے گر گئی تھی، تو اس کے بعد جب تھوڑی 12-13 سال کی عمر میں ہوئی تو اس کی سر کی درد نا شروع ہو گئی. تو وہ اب یہ ہے حالم کہ اس کی سر کی اتنی شدید درد رہتی ہے کہ 1 مہینے کے پہلے 6 ماہ کے بعد ہوتی تھی، اب تو 1 ماہ کے بعد بھی نا اس کی سر کی درد کو آرام نہیں آ رہا. تو کافی ہاسپٹلوں سے دوائی، جنرل ہاسپٹل کی دوائی کھا رہی ہے. تو آپ پلیز یہ بتا دیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں یا کوئی 4 ٹوٹکے عرض کروں گا. جی کیم صاحب. جس کو پرانا سر درد ہو، میگرین ہو، درد شقیقہ ہو، پاؤں کے تلووں اور ٹخنوں تک تیل لازم لگائے اور مالش کرے ہر پاؤں کی 5 منٹ. دائیں پاؤں کی 5 منٹ پاؤں. 1 ٹوٹکا. ٹھیک ہے جی. سوتے وقت کر لے. صحیح. ناک کو تیل سے ضرور بھرے. جی. 2. اور ناک میں زیتون، سرسوں کا تیل یا دیسی گھی بھی لگاتے تھے پرانے، کوئی حرج نہیں ناک میں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سر پہ تیل ضرور لگائیں. ٹھیک ہے. یہ 4 ٹوٹکے اگر کر لیں، کوئی 25 30 40 سال پرانا سر درد ہے، چند دن چند ہفتے لازم کریں. اور ایک دوا میں بتاؤں گا وہ اس کے لیے ضرور کریں. باداموں کی گریاں، خشک دھنیا، ٹھیک ہے جی. اور ایک دوا ہے استو خدوس. استو خدوس یہ پھول ہوتے ہیں ایک جڑی بوٹی کے. ٹھیک ہے جی. ہر پنساری ہربل سٹور سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. 50 گرام باداموں کی گریاں، 50 گرام دھنیا خشک اور 50 گرام استو خدوس. صحیح. اگر یہ ہو اور اس میں 1 پاؤ مصری ملا لیں کوٹ پیس کے، 1 بڑا چمچ صبح شام. پرانا سر درد، پرانا نزلہ، پرانا کیرا، پرانا ریشہ اور چھینکوں کا طوفان جس کو ہو، بہترین چیز. انشاءاللہ ضرور اس کا جو ہے اثر ہوگا، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. ایک بار پھر حاضرین کی طرف رخ کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے ان سے بات نہیں ہو سکی، تو پھر ایک دفعہ پھر حاضرین کی طرف. جی کون پوچھنا چاہتے ہیں سوال؟ جی پوچھیے. جی السلام علیکم. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تقریباً میں ہوٹل انڈسٹری میں کام کرتا ہوں اور 2 سال سے جو ہے میرا کام ٹھیک نہیں چل رہا، اور اس کے لیے ایک تو وظیفہ پوچھنا تھا. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ روزہ افطاری کے بعد فوری جب ہم پانی پیتا ہوں میں فوری، تو ایک دم پورے جسم کے اوپر فوری ٹھنڈا پسینہ آ جاتا ہے. تو یہ عموماً گرمی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ آپ وظیفہ پلیز بتا دیں. سب سے پہلے تو یہ پانی کا عرض کروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ محترم پانی بہت ٹھنڈا پیتے ہیں اور یکایک پیتے ہیں. روزے کے بعد محترم آپ پانی ہلکا ہلکا ایسے پیئیں جیسے چائے پی رہے ہیں، اور چائے بھی وہ ہو جو لب سوز ہو، لبوں کو جلانے والی تیز گرما گرم چائے. تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی پئیں اور ٹھنڈا نہ پئیں. اور اگر پانی میں پہلے سے تھوڑا سا 2-3 آلو بخارے آپ بھگو دیں، کبھی یہ آپ کا نظام نہیں ہوگا. اسی پانی میں جو سے افطاری کرنی آلو بخارے آپ صبح بھگو دیں، ٹھیک ہے 2-3 آلو بخارے، صحیح، اور اس پانی کو مل کے وہ پانی پیئیں، پھر تجربہ کر لیں. اور جہاں تک آپ کے روزگار کا تعلق ہے، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں. جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، اسے سارا دن دہرائیں، سارا دن دہرائیں، ٹھیک ہے، اور خوب پڑھیں وضو بے وضو. اور شام کو سورت پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. آپ چند دن چند ہفتے کر کے دیکھیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، وسعت کے، برکت کے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیم صاحب شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا گھٹنوں کے درد کا بزرگوں میں، لیکن جوانوں میں بھی اب یہ بہت بڑھ گیا ہے.
نماز پڑھتے اٹھتے بیٹھتے آوازیں اندر سے گھٹنوں کے اندر سے جس طرح کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، لیکن ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ویسے کمزوری فیل ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ذرا، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے بس ختم ہونے والا ہے، تو میں نے کہا ایک دفعہ یہ بھی بات ہو جائے. ایک سیانے نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، جی. بہت پرانے بزرگ تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، انجینئر. کہنے لگے کہ 40 سال سے پہلے نماز یا عام اٹھنے بیٹھنے سے پہلے اپنا ہاتھ نیچے نہ ٹکائیں، ورنہ عادت وہیں پکی ہو جائے گی. 40 سال سے پہلے عادت پکی ہو جائے گی. اپنے جسم کو خود کثرتی بنائیں، ورزشی بنائیں، اور وہ ورزش یہی ہے سہارا نہ لیں. ٹوائلٹ میں اٹھتے بیٹھتے، عام نیچے اٹھتے بیٹھتے نماز. جوان ہے تو ایکسرسائز کریں گے، یہ ایکسرسائز ہے خود، ٹھیک ہے، کہ سہارا نہ لیں. اور 50 سال کے بعد سہارے کے بغیر نہ اٹھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نصیحت کی تھی. دوسری گزارش یہ ہے، میں نے بٹ صاحب جو یہ تیل کا ٹوٹکا بتایا ہے، تیل کا ٹوٹکا، یہ مساج کے نام پہ اس وقت میں نے ترکی میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے تقسیم، جی جی علاقہ ہے. میں اس طرف سے گزر رہا تھا تو مجھے سامنے سارے یہی نظر آئے کہ وہ تیل سے مساج کرتے ہیں. صحیح. استنبول میں نے یہ چیز دیکھی. تو یہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، اتنے آرام سے کر سکتے ہیں، ایسی باہر سے کرانے کی کبھی مستقل گھٹنے حل متاثر. ہے. اور دوسرا میں نے شاید کل یا پرسوں عرض کیا تھا، اگر فریش رہنا چاہتے ہیں نہانے کے بعد ہلکا تیل، ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی نہ بہائیں، صحیح. ہلکا تیل گیلے جسم پہ، اور عام رف سے کپڑے پہ